اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین واصدق الصادقین رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ آج کا ہمارا جو مباحثہ ہے کتاب شرح امثلہ میں سے آج ہماری جو بحث ہے وہ بحث فعل جاہد کی ہے۔ جاہد پیچھے مباحثہ میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ جاہد کا لغوی معنی جو ہوتا ہے وہ انکار، یعنی اقرار کی جو ضد ہے وہ جاہد ہے۔ اور جو جاہد کا اصطلاحی معنی ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ اصطلاح میں جاہد کسے کہتے ہیں؟ هو الاخبار بعدم وقوع الفعل فی الزمان الماضی باللفظ المستقبل۔ کہتے ہیں کہ جاہد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خبر دینا کہ کسی فعل کے واقع نہ ہونے کی زمانہ ماضی میں، لیکن جو لفظ ہوتا ہے اس کے لیے وہ لفظ فعل مضارع کا استعمال ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی دوسرے لفظوں میں ہم کہہ سکتے ہیں آج کا مباحثہ بھی کال کے مباحثے کی طرح، پہلے والے مباحثے کی طرح، نہیں والے مباحثے کی طرح بالکل آسان ہے۔ آگے بڑی دو مباحثے ہوں گے غالباً اس کتاب کے، وہ بالکل آسان ہیں۔ وہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ یہ جو فعل جاہد ہے یہ 14 صیغے جو ہم فعل مضارع کے پڑھ چکے ہیں بعین ہی وہی 14 صیغے ہیں۔ انہی 14 صیغوں کے اوپر ہم نے کیا کرنا ہے؟ حرف لم جو حروف جازمہ میں سے ہے اس کو داخل کر دینا ہے۔ پہلے فعل مضارع کے 14 صیغے تھے، انہی 14 صیغوں کے اوپر ہم نے لا نہیں، حرف لا نہیں جس کو کہتے تھے وہ داخل کیا تھا، تو وہ فعل نہیں بن گیا تھا۔ یہاں جو ہے لا نہیں بلکہ ہم نے لم جو حروف جازمہ میں سے ہے، آگے جب آئیں گے تو پڑھیں گے کہ حروف جازمہ جو ہے لم، لما، لام امر، لا نہیں، ان شرطیہ وغیرہ، یہ جو حروف جازمہ ہیں ان کو حروف جازمہ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ جب فعل مضارع کے اوپر داخل ہوتے ہیں تو اس کے آخر کوئی حرکت کو کیا کرتے ہیں؟ گرا دیتے ہیں، یا تو حرکت کو گرا دیتے ہیں یا جو چیز حرکت کے بدلے میں آئی ہوتی ہے اس کو گرا دیتے ہیں۔ جس طرح پیچھے والے مباحثے میں پڑھا ہے ہم نے، نون جو تثنیہ کے اوپر ہوتی ہے، جمع کے اوپر جو نون ہوتی ہے وہ جو عوض رفع ہوتی ہے اس کو گرا دیتے ہیں۔ یہاں پر بھی بے عین ہی وہی ہے۔ 14 صیغے یاد ہوگا فعل مضارع کے ہمیں کہ کون سے تھے؟ یضربو، یضربان، یضربون، تضربو، تضربان، یضربنا، تضربو، تضربان، تضربون، تضربین، تضربان، تضربنا، اضربو، نضربو۔ یہ 14 صیغے فعل جاہد میں ہیں، لیکن کیا ہے کہ اس کے اوپر جو ہے حرف لم داخل ہوا ہے جو حروف جازمہ میں سے ہے۔ جیسے ہی فعل مضارع کے اوپر لم داخل ہوگا تو یہ کیا کر دیتا ہے؟ حرف لم دو تبدیلیں کر دیتا ہے فعل مضارع کے اوپر۔ پہلی تو یہ ہے کہ وہ جو فعل مضارع کے اوپر ہم نے داخل کیا ہے اس کو، تو پہلی تبدیلی یہ کرتا ہے کہ فعل مضارع کو ماضی کے معنی میں تبدیل کر دیتا ہے، اور ماضی میں بھی نفی کا معنی دیتا ہے۔ یعنی فعل مضارع میں تھا، جب لم داخل ہوا ہے تو اس کو تبدیل کر دیتا ہے فعل ماضی کے معنی کے اعتبار سے، ماضی میں، اور معنی کے اعتبار سے وہاں پر نفی کا معنی دیتا ہے۔ مثلا یضربو کا مطلب کیا تھا؟ ترجمہ یہ تھا کہ مارتا ہے وہ ایک مرد غائب زمانہ حال میں، یعنی ابھی، یا وہ مارے گا، یہ اس بات کا معنی تھا۔ لیکن جب اس کے اوپر لم داخل ہوا ہے تو کیا ہوا؟ لم یضرب، یعنی نہیں مارا اس مرد غائب نے زمانہ ماضی میں۔ لم یضرب یعنی فعل مضارع پر جب لم داخل ہوتا ہے تو پہلا تو یہ ہے کہ اس کو معنی کے اعتبار سے ماضی میں تبدیل کر دیتا ہے اور اس کی کیا کرتا ہے؟ نفی کرتا ہے۔ ایک دوسرا یہ کرتا ہے لم جب اس کے اوپر داخل ہوتا ہے تو فعل مضارع کے آخر کی حرکت کو کیا کر دیتا ہے؟ گرا دیتا ہے، یعنی فعل مضارع کو جزم دے دیتا ہے، فعل مضارع کو مجزوم کر دیتا ہے۔ اب وہ جزم کے لیے کیا ہے؟ آسان ہے بالکل۔ وہ یہ ہے کہ اگر مثال کے طور پر فعل مضارع کا حکم یہ کہ وہ مرفوع ہوتا ہے، علامت رفع کیا ہوتا ہے؟ وہ ضمہ کے ساتھ ہے۔ مثلا یضربو، جیسے ہی لم داخل ہوا تو یہ با کی جو حرکت ہے وہ گر گئی۔ یضربو تھا، اس کے شروع میں آپ کیا کر رہے ہیں؟ ہم یضربو، یضربان، ان سب کے شروع میں کیا کریں گے؟ یہ بالکل آسان خلاصہ ہے، سب کے شروع میں لم لگا دیں۔ تو یضربو تھا تو با کے اوپر جو ضمہ ہے وہ گر جائے گا،
دوسری خاصیت لم کی یہ ہے کہ وہ فعل مضارع کو جزم دے دیتا ہے، اور اعراب جو ہوتا ہے وہ آخری حرف کے اوپر ظاہر ہوتا ہے۔ با کے اوپر ظاہر ہوا ہے تو با کے اوپر جو ضمہ تھا ہم نے اس کو گرا دیا جو رفع کی علامت تھا۔ یضربان، جب اس کے اوپر لم داخل ہوگا تو پھر کیا بن جائے گا؟ یضربان، یہ نون جو ہمارے پاس ہے یہ نون ایواز رفع ہے، جو یضربو با کے اوپر رفع تھا، ضمہ تھا، رفع کی علامت، اس رفع کے بدلے میں، ضمہ کے بدلے میں ہمارے پاس کیا آیا تھا؟ یہ نون آئی تھی۔ تو ہم نے کیا کہا کہ جیسے ہی لم داخل ہوگا تو وہ جو رفع ہے، ضمہ ہے، وہ جو حرکت ہے مطلقاً آپ کہہ سکتے ہیں جو حرکت ہے اس کو گرا دے گا، مجزوم کر دے گا۔ تو ہم کیا کہیں گے کہ نون آخر سے گرا دیں گے تو کیا بن جائے گا؟ لم یضربا، جو یضربانے تھا تو یہ کیا بن جائے گا؟ لم یضربا۔ ہم کہیں گے کہ لم یضربا، یہ یضربا کیا ہے؟ لم یضربا فعل مضارع تثنیہ مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور یہ کیا ہے؟ فعل مضارع مجزوم ہے۔ علامت جزم کیا ہے یہاں پر؟ حذف نون، جو نون یہاں تثنیہ کی حذف ہے وہ ہے۔ یضربونا فعل مضارع کا صیغہ تھا، جمع مذکر غائب کا تھا، تو جب اس کے اوپر لم داخل ہوا ہے تو یضربونا تھا، تو یہ نون جو ایواز رفع ہے یہ نون ایواز رفع کو گرا دیا تو لم یضربو۔ لم تضرب، تضربو تھا، تو یہاں پر بھی یہ ہے جب لم داخل ہوا ہے تو با کی حرکت کو ہم نے گرا دیا تو یہ کیا بن گیا؟ لم تضرب۔ پھر تضربان تھا تو نون جو ایواز رفع آخر میں تھی تو لم جب اس کے اوپر داخل ہوا ہے تو وہ نون گر گئی تو لم تضربا۔ لم یضربنا، اصل میں کیا تھا؟ یضربنا تھا، یعنی تضربو تضربان یضربنا۔ یہاں لم تضربنا جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یہاں کیا ہوا ہے؟ یہاں فعل مضارع نے ایک کام کیا ہے بس، یعنی لم نے فعل مضارع کے اوپر ایک کام کیا، وہ کیا ہے؟ یعنی فعل مضارع پر داخل ہوا ہے اور اس کو ماضی منفی میں تبدیل کر دیا ہے، لیکن یہاں نون نہیں گری۔ کیوں نہیں گری یہاں پر؟ کیونکہ یہ نون ایواز رفع نہیں ہے، یہ نون اصلی ہے، نون جمع مؤنث کی علامت ہے۔ جو علامت ہوتی ہے تو ہمارے پاس قاعدہ کلیہ ہے، العلامت لا تحذف ولا تغیر، علامت نہ حذف ہوتی ہے اور نہ علامت کے اندر کوئی تبدیلی آتی ہے۔ لم تضرب، اب 6 صیغے ہمارے پاس جو ہے مخاطب کے وہ بھی ایسے ہیں۔ اصل میں تضربو تضربان تضربون تھا، تو جب لم داخل ہوا تو پھر کیا بن گیا؟ لم تضرب، با کا ضمہ گر گیا لم کے جیسے، لم تضربا نون تثنیہ میں جو تھی وہ گر گئی، کیوں؟ کیونکہ وہ ایواز رفع تھی۔ لم تضربو، تضربون تھا وہ نون بھی گر گئی۔ لم تضربی، اصل میں تضربین تھا، فعل مضارع میں تضربو تضربان تضربون تضربین۔ لم تضربی، یہاں پر بھی یہ جو نون تھی یہ نون کس کی علامت تھی؟ یہ ایواز رفع تھی۔ یا تضربی کے اندر جو یا ہے یہ یا واحد مؤنث مخاطبہ کی علامت ہے، اور نون جو ہے یہ ایواز رفع تھی، تو لم جب داخل ہوا تو وہ بھی گر گئی۔ لم تضربا، اصل میں تضربان تھا، نون پہلے میں گزارش کرتا ہوں، لم تضربنا، یہاں پر نون نہیں گری۔ کیوں نہیں گری؟ کیونکہ یہ نون بھی اصلی ہے۔ لم اضرب، لم نضرب، اضربو اور نضربو تھا، جب لم داخل ہوا تو اضربو کے با کے اوپر جو حرکت تھی وہ بھی گر گئی ہے، اور نضربو کے با کے اوپر جو حرکت تھی وہ بھی گر گئی، کیونکہ ہم کہیں گے کہ یہاں پر فعل مضارع مجزوم ہے لم کی وجہ سے۔ اور پہلے تھا کہ اضربو نضربو، میں ایک مرد مارتا ہوں یا ماروں گا، میں ایک عورت مارتی ہوں یا ماروں گی، ابھی یا زمانہ استقبال میں، یا نضربوں میں بھی ہم 2 مرد یا 2 عورتیں، سب مرد سب عورتیں مارتی ہیں یا ماریں گے۔ لیکن اب جب ترجمہ کریں گے لم جب داخل ہوئے تو اس نے کیا کرنا ہے؟ اس فعل مضارع کو ماضی منفی میں، یعنی میں نے نہیں مارا ایک مرد یا ایک عورت نے زمانہ ماضی میں، ہم 2 مردوں یا عورتوں یا سب مردوں یا مردوں کے گروہ یا عورتوں گروہ نے نہیں مارا زمانہ ماضی میں۔ بالکل آسان ہے۔ فعل مضارع کے جو 14 صیغے ہیں ان کو ذہن میں رکھیں گے، اور اس کے اوپر جو ہے حرف لم داخل ہوگا، آخر کی حرکت گر جائے گی، یا جو چیز حرکت کے بدلے میں ہے یہ ہے مثلا وہ نون تثنیہ یا نون جمع ہے وہ گر جائے گی، اور فعل ماضی جو ہے اس کو مستقبل جو ہے ماضی منفی میں، اس کو ترجمہ جب کریں گے تو وہ ماضی والا کریں گے، اور ماضی میں بھی نفی والا ترجمہ کریں گے۔ بالکل آسان ہے۔ کہتے ہیں کہ جہد و از جہد نیز چہار دوج بادمی گردد، کہتے ہیں کہ جہد سے بھی کتنے صیغے نکلتے ہیں؟ 14 صیغے نکلتے ہیں۔
شش مغایب را و شش مخاطب را، 6 جو ہیں غائب کے صیغے ہیں اور 6 مخاطب کے ہیں، جس طرح کہ فعل ماضی میں تھا، فعل مستقبل میں تھا، فعل نہیں میں تھا۔ وہ 2 حکایت نفس متکلم را، اور 2 جو 2 ہیں وہ حکایت نفس متکلم کے لیے آتے ہیں۔ وہ آن شش کے مغایب را بود، سہ مذکر را بود و سہ مؤنث را، جو 6 غائب کے ہیں ان میں سے 3 مذکر کے ہیں، 3 مؤنث کے ہیں۔ کون کون سے ہیں؟ لم یضرب، لم یضربا، لم یضربو، یہ مذکر کے ہیں۔ لم تضرب، لم تضربا، لم یضربنا، یہ مؤنث کے ہیں۔ یہ 3 مؤنث غائب کے صیغے ہیں فعل جہد سے۔ اور سہ کے مذکر ربود، وہ کہتے ہیں کہ جو 3 غائب میں سے مذکر کے ہیں کون سے ہیں؟ لم یضرب، لم یضربا، لم یضربو۔ لم یضرب یعنی نزدے است او یک مرد غائب در زمانے گزشتے، کہ اس ایک مرد غائب نے گزرے ہوئے زمانے میں نہیں مارا، یعنی گزرے ہوئے زمانے میں اس مرد غائب نے نہیں مارا، یعنی مستقبل تھا، اب اس کو کس میں تبدیل کر دیا گیا؟ ماضی میں تبدیل کر دیا گیا۔ یہ کہتے ہیں کہ لم یضرب صیغہ مفرد مذکر غائب ہے، فعل جہد ہے، صحیح مجرد معلوم ہے۔ لم یضرب در اصل یضرب بود، لم یضرب اصل میں کیا تھا؟ یضرب یعنی فعل مضارع کا صیغہ تھا۔ واحد مذکر غائب بود، واحد مذکر غائب کس سے تھا؟ فعل مضارع سے تھا۔ خواستیم مفرد مذکر غائب نہ کنیم از فعل جہد، ہم نے چاہا کہ اس کو فعل مضارع سے فعل جہد میں مفرد مذکر غائب کا صیغہ بنائیں۔ لم جازمہ بر سرش در آوردیم، حروف جازمہ میں سے جو لم ہے، کیوں لم کو لے آئے، باقی کیوں نہیں لائے؟ کیونکہ یہ انکار کے معنی کے لیے جو ہے وہ لم آتی ہے، اس کو اس کے شروع میں لے آئے، 2 عمل کر دے۔ اس لم نے آ کر فعل مضارع پر داخل ہو کر 2 عمل کیے، کون کون سے؟ لفظی اور معنوی۔ لفظاً حرکت آخر را بجزم ساکت کر، لفظی عمل یہ کیا کہ کیونکہ فعل پر داخل حروف جازم ہے تو اس نے آخر فعل کے آخر میں جزم دے دیا ہے، جزمن اس نے آخر کی حرکت کو کیا کر دیا ہے؟ ساکت کر دیا۔ ومعنن معنوی عمل کیا کیا اس نے؟ نقل نمود معنی مضارع ربے سوائے ماضی و نفی در ماضی، یعنی فعل مضارع کو نقل کر دیا ہے فعل ماضی کی طرف، اور فعل ماضی میں بھی اس نے کس چیز کا معنی دیا ہے؟ نفی کا، یعنی فعل مضارع کو ماضی منفی میں تبدیل کر دیتا ہے، معنی کے اعتبار سے مضارع کا معنی جو تھا اس کو ماضی کے معنی میں تبدیل کر دیتا ہے اور نفی کا معنی دیتا ہے۔ لم یضرب شو، تو کہتے ہیں جو یضرب تھا یہ کیا بن گیا؟ لم یضرب۔ لم یضربا، یضربو یضربان تھا اصل میں، یضربا یعنی نزد اند ایشان 2 مردان غائب در زمانے گزشتہ، جس کا مطلب ہے کہ نہیں مارا ان 2 مردوں نے زمانے ماضی میں، گزرے ہوئے زمانے میں، یعنی ان 2 مردوں نے غائب جو ہیں ان 2 مردوں نے زمانے ماضی میں نہیں مارا۔ یہ صیغہ لم یضربا تثنیہ مذکر غائب ہے، فعل جہد ہے، صحیح مجرد معلوم ہے۔ لم یضربا اصل میں کیا تھا؟ یضربان تھا، تثنیہ مذکر غائب تھا، فعل مضارع سے تھا، ہم نے چاہا کہ اس کو تثنیہ مؤنث غائب فعل جہد بنائیں، تو کیا کیا؟ جس طرح یضربو تھا تو لم کو لے آئے، تو لم جازمہ کو اس کے شروع میں لے آئے، تو اس نے 2 عمل کیے، ایک لفظی اور ایک معنوی۔ لفظاً کیا کیا ہے؟ نون عوض رفع براب جازمی ساکت کر، یضربان تھا تو آخر میں نون جو عوض رفع تھی اس کو جزمن اس نے کیا کر دیا ہے؟ جزم کی وجہ سے ساکت کر دیا ہے۔ اور معنی کیا کیا ہے کہ فعل مضارع کے معنی کو فعل ماضی میں تبدیل کر دیا اور ماضی میں بھی تبدیل کرنے کے بعد اس کی نفی کر دی۔ کہتے ہیں لم یضربا شد، یہ کیا بن گیا؟ لم یضربا۔ لم یضربو یعنی نزد اند ایشان گروہ مردان غائب در زمانے گزشتے، کہ نہیں مارا ان مردوں کے گروہ نے گزرے ہوئے زمانے میں۔ یہ لم یضربو کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ یہ صیغہ جمع مذکر غائب فعل جہد معلوم ہے، مجرد ہے۔ کہتے ہیں کہ لم یضربو اصل میں یضربون تھا، جمع مذکر غائب تھا، فعل مضارع سے تھا۔ خواستیم جمع مذکر غائب نہ کنیم، ہم نے چاہا کہ اس کو جمع مذکر غائب بنائے، کس سے؟ از فعل جہد، فعل جہد بنے۔ لم جازمہ جو تھی برسرش در آوردیم، حرف لم جو تھی جازمہ اس کو شروع میں لے آئے، 2 عمل کرد،
دو عمل کیا اس نے کیا، لفظاً اور من۔ لفظاً کیا کیا، لفظاً نون عوض رب جزمی ساکت کرد۔ کہتے ہیں یضرب، لم یضربو اصل میں یضربون تھا، جب لم اس کے اوپر داخل ہوا تو لم جازم دیتا ہے، اور یہ نون جو ہے یہ اعراب کی علامت ہے، یعنی اس نے جازم دینا ہے، جازمہ بنانا ہے، یعنی اعراب کو ختم کرنا ہے، اور یہ یضربون میں جو نون ہے یہ اعراب کی علامت ہے، تو جب سے ہی یہ لم داخل ہوا تو اس نے یضربون کے اوپر جو نون تھی آخر والی اس کو گرا دیا، تاکہ یہ فعل مضارع جو اعراب کے ساتھ تھا، معرب تھا، یہ کیا ہو جائے، مبنی ہو جائے، اور نون جو عوض رفع ہے اس کو گرا دیا۔ پہلا عمل اس نے یہ کیا، اور دوسرا عمل کیا کیا، دوسرا عمل کہتے ہیں کہ نقل کرد معنی مضارع ربہ سوائے ماضی و نفی در ماضی نمود۔ اس نے معنی یہ کیا کہ معنوی طور پر مضارع کو ماضی میں تبدیل کر دیا، اور ماضی میں بھی نفی کا معنی دیا ہے، لم یضربو شد، یہ لم یضربو، یضربون جو تھا اصل میں وہ کیا بن گیا، لم یضربو۔ اون سے کے مؤنث ربو، تین سیغے مؤنث کے ہیں، مؤنث غائب کے جو سیغے ہیں وہ ہیں کون سے، لم تضرب، لم تضربا، لم یضربنا۔ کہتے ہیں کہ لم تضرب یعنی نزد است او یک زن غائب در زمانے گزشتے، کہ نہیں مارا اس ایک عورت نے زمانے ماضی میں۔ یہ لم تضرب کہتے ہیں کہ صیغہ مفرد مؤنث غائبہ است، یہ صیغہ مفرد مؤنث غائب ہے، فعل جہد ہے، صحیح ثلاثی اور مجرد ہے، معلوم ہے۔ کہتے ہیں لم تضرب در اصل تضرب بود، یہ لم تضرب اصل میں کیا تھا، تضرب تھا، واضح آسان ہے بالکل۔ مفرد مؤنث غائب تھا، فعل مضارع سے تھا، ہم نے چاہا کہ اس کو مفرد مؤنث غائب فعل جہد سے بنائے، فعل لم جازمہ کو کیا کیا، لم جازمہ بر سرش در آوردیم، لم جو جازمہ تھا اس کو اس کے شروع میں لے آئے، جب اس کے شروع میں لے آئے تو کیا کیا اس نے، دو عمل کیے، لم نے آ کر دو عمل کیے، لفظاً و معنن، ایک لفظی عمل ایک معنوی عمل۔ لفظی عمل کیا کیا، لفظاً حرکت آخر رب جزمی ساکت گردانید، آخر کی حرکت کو جزم کی وجہ سے جزمن ختم کر دیا، اور معنن کیا کیا ہے کہ فعل مضارع کو فعل ماضی کے معنی میں تبدیل کر دیا، اور ماضی میں بھی نفی کا معنی دیا، لم تضرب شد، لم تضربا، تضربان تھا، یہاں پر نون گری ہے اور ماضی منفی میں تبدیل ہو جائے گا۔ نزد اند ایشان دو زنان غائبہ در زمانے گزشتے، کہ نہیں مارا ان دو عورتوں نے زمانے ماضی میں، تثنیہ مؤنث غائب کا صیغہ ہے، فعل جہد سے ہے لم تضربا، صحیح مجرد معلوم ہے، لم تضربا اصل میں تضربان بود، تضربان تھا، تثنیہ مؤنث غائب فعل مضارع سے تھا، ہم نے چاہا کہ اس کو تثنیہ مؤنث غائب فعل جہد بنائیں، لم جو حرف جازمہ ہے برسرش در آوردیم، شروع میں لے آئے، دو عمل کرد، دو عمل کیے، لفظاً اور معنن۔ لفظاً کیا عمل کیا، لفظاً یہی عمل کیا، تضربان تھا تو اس کے آخر میں جو نون عوض رفع تھی اس کو گرا دیا، اور معنوی طور پر عمل کیا، معنوی یہ کیا کہ فعل مضارع کو ماضی منفی کے معنی میں تبدیل کر جائے، ماضی کا معنی کر رہے ہیں کہ نہیں مارا اس نے زمانہ ماضی میں، یعنی اور نہ کا ترجمہ ماضی میں اور ماضی منفی میں تبدیل کر دیا۔ کہتے ہیں کہ لم تضربا شد، لم یضربنا، یہ لم یضربنا جس کا ترجمہ کیا ہے، نزد اند ایشان گروہ زنان غائبہ در زمانے گزشتے، کہ ان عورتوں کے گروہ نے، یعنی ان عورتوں کے گروہ یعنی جو غائب ہیں، ان عورتوں کے گروہ نے نہیں مارا زمانہ ماضی میں۔ صیغہ جو ہے لم تضربنا یضربنا عفواً، لم یضربنا یہ صیغہ جو ہے جمع مؤنث غائب فعل جہد سے ہے، مجرد معلوم ہے، لم یضربنا اصل میں یضربنا تھا، جمع مؤنث غائب تھا، فعل مضارع سے تھا، ہم نے چاہا کہ اس کو جمع مؤنث غائب فعل جہد بنائیں، تو اس کو بنانے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے، لم حرف کو لے، کہتے ہیں یضربنا بود، جمع مؤنث غائب بود، یہ یضربنا تھا، جمع مؤنث غائب تھا، فعل مستقبل سے تھا، خواستیم جمع مؤنث غائبہ بنا کنیم، ہم نے چاہا کہ اس کو جمع مؤنث غائبہ بنائیں فعل جہد سے، کیا کیا، لم جازمہ برسرش در آوردیم، لم جازمہ جو ہے اس کو شروع میں لے آئے، لفظاً عمل نہ کر دے۔ لم یضربنا میں لم نے یہاں پر لفظی عمل نہیں کیا، کیوں
کیونکہ اگر لفظی عمل کرتا تو لفظی عمل میں دو میں سے ایک چیز کو ختم کرتا، یا تو آخر کی حرکت کو ختم کرنا تھا، اس نے جس طرح یضربو لم یضرب اور لم تضرب میں اس نے آخر کی حرکت کو ختم کیا، یعنی با کے ضمہ کو ختم کیا، یا وہ نون جو عوض رفع ہے جس طرح یضربان یا تضربان میں جو نون تھی لم یضربا لم تضربا، یا یضربون میں جو نون تھی وہ اس نے گرائی ہے، یہ دو میں سے کوئی ایک کام کرنا تھا۔ لیکن یہاں پر لفظاً عمل کوئی بھی نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا لفظاً عمل؟ یہاں لفظاً عمل اس نے اس لیے نہیں کیا کیونکہ یہاں پر نون جو ہے یضربنا اصل میں تھا، تو لم کے داخل ہونے کے بعد بھی لم یضربنا ہے، ظاہراً اس کے اوپر لفظی کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں جو نون ہے یہ نون علامت جمع ہے، یہ نون اصلی ہے، یہ نون نہیں گری، البتہ معنوی عمل کیا ہے کہ مضارع کو ماضی منفی میں تبدیل کر دیا۔ کہتے ہیں کہ اور لفظاً عمل نہ کرد، یا اس نے لفظاً عمل نہیں کیا، کیوں؟ زیرا کہ نون علامت جمع مؤنث است نہ عوض رفع، یہاں پر جو نون ہے یہ علامت جمع مؤنث ہے، یہ عوض رفع نہیں ہے۔ اور کیا کہتے ہیں ہمارے پاس قاعدہ کلیہ ہے کیا؟ والعلامت لا تغیر ولا تحذف، علامت جو ہوتی ہے وہ نہ تبدیل ہوتی ہے نہ حذف ہوتی ہے، نہ اس کے اندر تبدیلی آ سکتی ہے اور نہ ہی اس کو اصلا حذف کر سکتے ہیں۔ ولیکن معنی عمل کرد، معنوی طور پر اس نے عمل کیا، کیا کہ معنی مضارع نقل بے سوائے ماضی، کہ مضارع کے معنی کو اس نے ماضی کی طرف تبدیل کر دیا، و نفی در ماضی نمود، اور ماضی میں بھی اس نے نفی کا معنی دیا، لم یضربنا، یضربنا جو تھا لم یضربنا ہو گیا۔ وآن شش کے مخاطب اور عبود سے مذکر عبود و سے مؤنث را، وہ 6 صیغے جو مخاطب کے ہیں ان میں سے بھی 3 مذکر کے ہیں 3 مؤنث کے ہیں۔ جو 3 مذکر کے ہیں وہ کون کون سے؟ لم تضرب، لم تضربا، لم تضربو۔ جو مؤنث کے ہیں لم تضربی، لم تضربا، لم تضربنا، 2 متکلم کے لم اضرب، لم نضرب، بالکل آسان ہے۔ طریقہ کار وہی ہے جو پیچھے والے 6 غائب کے صیغے ہیں۔ کہتے ہیں کہ لم تضرب، تضرب جو ہے اصل میں لم تضرب تضربو تھا، لم کی وجہ سے با کی حرکت گر گئی اور معنی کے اعتبار سے مضارع کو ماضی میں تبدیل کر دیا۔ کہتے ہیں کہ لم تضرب یعنی نزد ای تو یک مرد حاضر در زمانے گزشتے، کہ نہیں مارا تو ایک مرد حاضر نے زمانے ماضی میں۔ صیغہ مفرد مذکر حاضر ہے، فعل جہد سے ہے، صحیح مجرد معلوم ہے۔ لم تضرب اصل میں کیا تھا؟ تضربو بود، تضربو تھا، مفرد مذکر مخاطب تھا، فعل مضارع سے تھا، خواستیم مفرد مذکر حاضر بنا کنیم، ہم نے چاہا کہ اس کو مفرد مذکر حاضر بنائے، کس سے؟ اور فعل جہد، فعل جہد سے۔ لم جازم برسرش در آوردیم، لم جو جازمہ ہے اس کو کیا کیا؟ تضربو تھا تو اس تضربو کے شروع میں لے آئے 2 عمل کر، جیسے ہی لم داخل ہوا تو اس نے 2 عمل کیے، لفظاً و معنن۔ لفظاً عمل کر دے حرکت آخر را بے جزمی ساقط کر دے، لفظی عمل یہ کیا کہ اس کے آخر کی حرکت کو جزم کی وجہ سے جزمن کیا کیا ہے؟ ساقط کر دیا۔ اور معنن عمل کیا کیا ہے؟ فعل مضارع کو ماضی منفی میں تبدیل کر دیا، کیا ہوا؟ لم تضرب شد، تو یہ کیا ہو گیا؟ لم تضرب ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ معنن عمل کر دو، نقل کر دو معنی مضارع بے سوائے ماضی و در ماضی نفی کر دو، کہتے ہیں کہ مضارع کو معنی کے طور پر ماضی میں تبدیل کر دیا اور ماضی میں بھی اس نے کیا کیا ہے؟ نفی کا معنی دیا ہے، نفی کی ہے۔ کہتے ہیں لم تضرب، لم تضربا یعنی نزد عید شما 2 مردان حاضر در زمانے گزشتے، کہ نہیں مارا تم 2 مردوں نے، تم حاضر 2 مردوں نے زمانے ماضی میں۔ یہ لم تضربا صیغہ تثنیہ مذکر حاضر ہے، فعل جاہد ہے، صحیح مجرد معلوم ہے۔ کہتے ہیں کہ لم تضربا اصل میں تضربان شد، در اصل تضربان بود۔ کہتے ہیں کہ لم تضربا اصل میں تضربان تھا، تثنیہ مذکر مخاطب تھا، فعل مضارع سے، خواستیم تثنیہ مذکر حاضر بنا کنیم، ہم نے چاہا کہ اس کو تثنیہ مذکر بنائے، کہاں سے؟ از فعل جہاد، فعل جہاد سے بنائے۔ تضربان تھا، ہم نے چاہا کہ اس کو لم تضربا بنائے۔ لم جازمہ برسرش در آوردیم، لم جو حرف جازمہ ہے اس کو شروع میں لے آئے تضربان کے، جیسے ہی شروع میں لے آئے تو کیا کیا؟ 2 عمل کیے، 2 عمل کر دے، لفظاً و معنن۔ لفظاً کیا ہے؟ لفظاً نون اعرابی رب جزمی ساکت کر دے،
وہ تضربان میں جو نون ہے آخر میں یہ اعراب کی علامت ہے، عوض رفع ہے، اس کو اس نے ختم کر دیا، اور مانن کیا عمل کیا، نقل کر دے معنی مضارع بے سوائے ماضی کے، اس نے مضارع کے معنی کو ماضی میں تبدیل کر دیا، اور ماضی میں بھی نفی کا معنی دیا ہے۔ تضربان جو تھا اصل میں نون جب گر گئی تو کیا بن گیا، اور شروع میں لم لے آئے تو یہ بن گیا لم تضربا، لم تضربو، یعنی نزد عید شما گروہ مردان حاضر در زمانے گزشتے کہ نہیں مارا تم مردوں کے گروہ، حاضر مردوں کے گروہ نے زمانے ماضی میں۔ یہ صیغہ جو ہے جمع مذکر حاضر ہے، فعل جہد سے ہے، صحیح مجرد معلوم ہے۔ لم تضربو اصل میں تضربون تھا، دور اصل تضربون بود، جمع مذکر حاضر بود، فعل مستقبل سے تھا۔ خواستیم جمع مذکر حاضر بنا کنیم، ہم نے چاہا کہ ٹھیک ہے اس کو جمع مذکر حاضر بنائیں، لیکن کس سے؟ پہلے فعل مستقبل سے تھا، ہم نے چاہا کہ اس کو کیسے بنائیں؟ از فعل جہد، اس کو فعل جہد سے بنائیں۔ لم جازمہ بر سرش در آوردیم، لم جو حروف جازمہ میں سے تھا اس کو شروع میں لے آئے، دو عمل کرد، لم نے دو عمل کیے، کون کون سے؟ ایک لفظی اور ایک معنوی۔ لفظی عمل تھا کہ تضربون تھا تو نون کو آخر سے گرا دیا، اور معنوی عمل تھا کہ فعل مضارع کو مستقبل کو ماضی میں اور ماضی میں بھی تبدیل کرنے کے بعد اس میں نفی کا فائدہ دیا ہے۔ لم تضربو شود، یہ کیا بن گیا؟ لم تضربو۔ کہتے ہیں کہ وَأَنْ سِحْ کے مؤنث ربود، وہ تین صیغے جو مؤنث کے ہیں وہ کون کون سے ہیں؟ لم تضربی، لم تضربا، لم تضربنا۔ لم تضربی یعنی نزد ای تو یک زن حاضرہ در زمانے گزشتے کہ نہیں مارا تو ایک حاضر عورت نے زمانے ماضی میں، گزرے ہوئے زمانہ میں۔ یہ لم تضربی صیغہ مفرد مؤنث مخاطب ہے، فعل جہد سے ہے، صحیح مجرد معلوم ہے۔ لم تضربی اصل میں تضربین بود، لم تضربی تضربین تھا، مفردہ مؤنث حاضر تھا، فعل مضارع سے تھا، ہم نے چاہا کہ اس کو فعل جہد بنائیں۔ خواستیم مفردہ مؤنث حاضر بنا کنیم، ہم نے چاہا کہ اس کو مفرد مؤنث حاضر بنائیں، فعل جہد سے۔ لم جازمہ بر سرش در آوردیم، دو عمل کرد۔ لم کو جب اس کے شروع میں لیا تو اس نے دو عمل کیے۔ لفظاً نون اعرابی تضربین تھا، یہ جو تضربینہ کے آخر میں جو نون ہے یہ اعراب کی علامت تھی، جازمی ساکت کر دیا، اس نے جازم کیا جیسے اس کو کیا کر دیا؟ جازمن ساکت کر دیا۔ اور معنن کیا کیا ہے کہ فعل مضارع کو ماضی منفی میں تبدیل کر دیا۔ لم تضربی شد، تضربینہ تھا، لم شروع میں داخل ہو گیا، نون آخر سے ختم ہو گئی تو یہ لم تضربی بن گیا۔ لم تضربا تضربان تھا، کہتے ہیں کہ نزد عید آید شما دو زنان حاضرہ در زمانے گزشتے کہ نہیں مارا تم دو حاضر عورتوں نے کہاں؟ گزرے ہوئے زمانے میں۔ یہ صیغہ جو ہے یہ تثنیہ مؤنث حاضر ہے، فعل جہد سے ہے، صحیح اور مجرد اور معلوم ہے۔ کہتے ہیں کہ لم تضربا در اصل تضربان بود، لم تضربا تضربان تھا، تثنیہ مؤنث مخاطبہ تھا، فعل مضارع سے تھا، ہم نے چاہا کہ اس کو تثنیہ مؤنث حاضرہ بنائیں، فعل جہد سے۔ لم جازمہ بر سرش در آوردیم، لم حرف جازم کو شروع میں لے آئے اور اس نے دو کام کیے ہیں۔ پہلا کام کیا تھا کہ نون اعرابی جو تھی تضربان تھا اس کو گرا دیا اور فعل مضارع کو ماضی میں تبدیل کر دیا تو لم تضربا بن گیا۔ لم تضربنا آسان بالکل۔ کہتے ہیں کہ یعنی نزد آید شما گروہ زنان حاضرہ در زمانے گزشتے کہ نہیں مارا تم عورتوں کے گروہ نے زمانے ماضی میں۔ صیغہ جو ہے لم تضرب جمع مؤنث مخاطب فعل جہد سے ہے، صحیح مجرد معلوم ہے۔ لم تضربنا اصل میں تضربنا تھا، جمع مؤنث مخاطب فعل مضارع تھا، ہم نے چاہا کہ اس کو جمع مؤنث مخاطب فعل حاضر بنائیں تو اس کے شروع میں کس چیز کو لے آئے؟ حرف جازم کو لے آئے۔ لم کو حرف جازم جو لم ہے اس کو لے آئے۔ لم جازمہ در سرش در آوردیم، لم جازمہ کو شروع میں لے آئے، اس نے کیا کیا؟ لفظاً عمل نہ کر دے، یہاں اس نے لفظاً عمل نہیں کیا، کیوں نہیں کیا؟
زیر نون علامت جمع مؤنث است نہ عوض رفع، کیونکہ یہاں پر جو لم تضربنا میں نون ہے، کہتے ہیں کہ یہ نون یہ اصلی ہے، یہ علامت جمع ہے، ٹھیک ہے، جمع مؤنث ہے، نہ کہ یہ نون جو ہے یہ عوض رفع ہے۔ اور معنن عمل کیا ہے، کہتے ہیں نعم و معنن عمل کر دے نقل نمود معنی مضارع رب سوائے ماضی، کہتے ہیں کہ اس نے عملی طور پر عمل کیا، معنوی طور پر عمل کیا ہے، وہ کیا کہ فعل مضارع کو فعل ماضی منفی میں تبدیل کر دیا ہے۔ تضربنا جو تھا لم کے داخل ہونے کی وجہ سے وہ لم تضربنا شد بر وزن لم تفعلنا، لم اضرب لم نضرب، اضربو تھا نضربو تھا، لم فعل مضارع کو اس کے اوپر داخل کر دیا ہے تو لم اضرب اور لم نضرب ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ یعنی نزد من یک مرد یا یک زن در زمانہ گزشتہ، کہ نہیں مارا میں ایک مرد یا میں ایک عورت نے زمانے ماضی میں۔ صیغہ جو ہے یہ متکلم واحد ہے، فعل جہد سے ہے، صحیح مجرد معلوم ہے۔ لم اضرب اصل میں اضربو تھا، لم اضرب در اصل اضربو بود، متکلم واحد تھا بود، فعل مضارع سے تھا۔ خواستین متکلم واحدہ بنا نمائیم از فعل جہد، ہم نے چاہا کہ اس کو واحد متکلم فعل جہد بنائیں تو لم جازمہ برسرش در آوردیم، حرف لم جو ہے جازمہ ہے اس کو شروع میں لے آئے، اور جب وہ لم آئی تو اس نے دو عمل کیے ہیں، لفظاً بھی عمل کیا کہ با کے اوپر جو ضمہ تھا اس کو گرا دیا، معنن بھی عمل کیا کہ فعل مضارع کو فعل ماضی منفی میں تبدیل کر دیا۔ لفظاً حرکت آخر رب جزمی ساکت کر دے، آخر کی حرکت کو اس نے جزمن ساکت کر دیا، اور معنن کیا عمل کیا، نقل کر دے معنی مضارع رب سوائے ماضی و در ماضی نفی کر دے، اس کو معنن مضارع کو ماضی میں تبدیل کر دیا اور ماضی میں بھی نفی کی ہے، و در ماضی نفی کر دے اور ماضی میں بھی نفی کا معنی دیا ہے، لم اضرب شو۔ اور کہتے ہیں کہ بعد میں جو ہے وہ لم نضرب آخری صیغہ ہے، جمع متکلم مال غیر ہے، یعنی نضد ایم دو مردان یا دو زنان یا گروہ مردان یا گروہ زنان در زمانے گزشتے، کہ نہیں مارا ہم دو مردوں نے یا دو عورتوں نے، یا مردوں کے گروہ نے یا عورتوں کے گروہ نے زمانے ماضی میں گزرے ہوئے زمانے میں نہیں مارا۔ یہ لم نضرب صیغہ جو ہے یہ کہتے ہیں صیغہ متکلم مال غیر ہے، فعل جہد سے ہے، صحیح مجرد معلوم ہے۔ لم نضرب در اصل نضرب بود، لم نضرب جو ہے لم نضرب نضربو تھا، متکلم مال غیر تھا لیکن فعل مضارع تھا۔ خواستین متکلم مال غیر بنا کنیم از فعل جہد، ہم نے چاہا کہ اس کو فعل جہد سے متکلم مال غیر بنے۔ لم جازمہ برسرش در آوردین، حرف لم جو ہے جو حروف جازمہ میں سے ہے وہ نضربو کے شروع میں لے آئے، جب نضربو تھا اس کے شروع میں ہم نے لم لگایا ہے تو دو عمل کر دے، اس لم نے آ کر دو عمل کیے۔ لفظاً پہلا تو اس نے لفظی عمل کیا، وہ کیا تھا، وہ کہتے ہیں لفظاً حرکت آخر رب جزمی ساکت نمود، پہلا یہ ہے کہ اس جزمن اس نے کیا ہے آخر کی حرکت کو ساکت کر دیا ہے۔ نضربو تھا، لم جب آیا تو با کی حرکت ختم ہو گئی، یہ لم نضرب بن گیا۔ اور معنی اس نے کیا کیا ہے، نضربو معنی یہ تھا کہ مارتے ہیں ہم دو مرد یا دو عورتیں یا سب مرد، گروہ مردوں کا گروہ یا عورتوں کا، ابھی اس زمانے میں یا آنے والے زمانے میں مارتے ہیں یا ماریں گے، یہ ترجمہ تھا۔ لیکن جب لم داخل ہوا ہے تو اس نے نہیں مضارع والے معنی کو، یعنی حال اور استقبال والا جو ہم ترجمہ کر رہے تھے اس کو ماضی کے ترجمے میں تبدیل کر دیا، اور یہاں اس بات تھا کہ مارتے ہیں یا ماریں گے، وہاں نفی ہے کہ ہم دو مرد یا دو عورتیں یا سب گروہ مردان یا گروہ زنان نے نہیں مارا زمانے گزشتہ، گزرے ہوئے زمانے میں، ٹھیک ہے، یہ ہم نے ترجمہ کیا ہے کہ نہیں مارا، یعنی یہاں ایک تو یہ ہے کہ مضارع کو ماضی میں تبدیل کر رہے ہیں معنی کے اعتبار سے، اور دوسرا یہاں پر نفی والا ترجمہ کر رہے ہیں کہ ہم نے دو مردوں نے یا دو عورتوں نے یا سب گروہ مردوں کے گروہ نے یا عورتوں کے گروہ نے زمانے ماضی میں نہیں مارا۔ وہ نفی دور ماضی کر دے، معنی مضارع کو ماضی میں تبدیل کر کے پھر ماضی میں بھی نفی کر دیتا ہے۔ جو نضرب تھا لم نضرب شود، وہ کیا بن گیا، لم نضرب۔ اگلی ہماری بحث جو ہے وہ فعل نفی میں ہے، اور وہ بھی
الحمدللہ و شکر، کوئی مشکل بات نہیں ہے، انشاءاللہ اگلے مباحثے میں اس کا مباحث ہوگا۔ والحمدللہ رب العالمین۔